اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمٰن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے آیت نمبر 41 البقرہ۔ تو سب سے پہلے ہم سیاق و سباق پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بنی اسرائیل کو یہ تاکید ہوئی کہ ان سے جو پہلے آئے ہیں آل یعقوب، تم آل یعقوب مطلب بنی اسرائیل کو مخاطب کیے کہ میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے۔ مطلب ان کو اللہ پاک یہ یاد کروا رہے ہیں کہ وہ احسان یاد کرو اور اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا۔ اب اس آیت کے بعد اب ہم اگلی والی آیت کو گو تھرو کریں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ پاک نے وہ چونکہ سالوں سے آزمودہ قوم، جس اللہ پاک سے مطلب وعدے کرنا، عہد کرنا، آپ ایسے کر دیں تو ہم ایسے کریں گے، اگر یہ ہو گیا تو ہم ایسے کریں گے، آئندہ نہیں کریں گے، مطلب اس طرح کے اتنی دفعہ اللہ پاک ان کو معاف کر چکے اور اتنی دفعہ وہ دوبارہ کہتے ہیں نا، توبہ وہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے بعد آپ ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرو، اور اگر آپ بار بار گناہ کرو، بار بار توبہ کرو اللہ سے، لیکن جہاں پر انسان اڑ جاتا ہے نا کہ اپنے آپ کو زوم میں آ جاتا ہے یا اپنے آپ کی بڑائی میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ وہ یا تو توبہ کرنا بھول جاتا ہے اور یا دکھاوے کا کرتا ہے، تو وہ پھر اللہ پاک تو چونکہ دلوں کے حال جانتے ہیں، تو اللہ پاک پہ پھر اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں۔ مطلب ایک تو ہے نا کہ آپ سے جان بوجھ کے خطا ہو گئی اور آپ نے توبہ کر لی، اور ایک ہے کہ آپ مطلب ایک یہ ہے کہ نادانستہ طور پر ہو گئی اور ایک ہو گئی جان بوجھ کر۔ آپ دونوں میں جان بوجھ کر آپ بار بار غلطی کرو کہ بس خیر ہے، معافی مل جائے گی، بس خیر ہے، ہم تو بڑے لاڈلے ہیں، تو اس میں بھی پھر اللہ پاک کی مطلب ہر چیز کی ایک لمٹ سے زیادہ تو ظاہر ہے اللہ پاک نے بھی تو رسی چھوڑی ہوتی ہے، لیکن ایک لمٹ سے زیادہ پھر اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ تو سدھرنے والے نہیں، سمجھنے والے نہیں، تو اس وجہ سے ان پر پھر اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہم اگلی آیت پڑھیں گے، یہ ابھی آج جو ہم پڑھیں گے، تو اس میں ہے وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، ساتھ اس چیز کے جو انزل تو اتاری میں نے، مصدقاً، سچا کرنے والی، لما، اس چیز کو، معکم، جو ساتھ تمہارے ہے، ولا تکونوا، اور مت ہو ان میں سے، اولا، پہلے، کافر بھی، اس کے ساتھ، ولا تشترو، جو لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، تو کہ مت کرو ایسا سودا، مطلب تشترو کا مطلب ہے کہ مت کرو ایسا سودا، بآیاتی، بدلے میری آیات کے، ثمناً، مول لینا، قلیلاً، تھوڑا، وإیایا، اور مجھ سے، فتقون، بس ڈرو کا معنی ہے۔ پچھلی آیت ختم ہوئی فرحبون پر، یہ والی آیت ختم ہوئی فتقون پر۔ اردو کا ترجمہ جو زیادہ تر کتب میں ہے ڈرو، کہ مطلب پس ڈرو مت، لیکن فتقون اور فرحبون دونوں کا معنی اگر ہم عربی کے روح سے دیکھیں تو مختلف ہے۔ اردو میں تو جو ہیں لوگ بس وہی الفاظ کو استعمال، لیکن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے ہم تو ایک ہی معاملے کے لیے نا مطلب ایک ورڈ 500 معاملوں کے لیے یوز کریں، لیکن اللہ پاک نے پچھلی آیت میں ہم نے اس کا سیم ترجمہ کیا۔ ہر کتب میں نے کافی ساری صحیح قرآن پاک کے میں نے دیکھے تو محاورے، تو اس میں سب میں یہی ہے
ڈرو ڈرو، لیکن لفظ دونوں مختلف ہیں. تو یہ اس میں بھی سمجھنے کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو یہ اتنا کوئی ایزی ٹو گو نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے اب پہلی آیت تو ان کو تاکید کی گئی ہے، وآمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ، اور کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، بما کس چیز پر ایمان لاؤ، ان کو تاکید کون سی کتاب کی جا رہی ہے کہ آپ تو ریت پر ایمان لاؤ، تو قرآن پر ایمان لاؤ، کیونکہ وہ توریت کو سچا کرتی ہے. ان کو تاکید یہ ہے کہ آپ قرآن پر ایمان لاؤ، کیونکہ اس میں آپ کی کتاب کی سچائی کی دلیل ہے. اور یہ جو اتنے بنی اسرائیل کے قصے ہیں قرآن میں، تو ظاہر ہے اس میں اللہ پاک ان کو بھی مخاطب کر رہے ہیں نا کہ آپ لوگ اس میں دیکھو، یہ میری کتاب ہے، تمہارے قصے تو سب سے زیادہ میں بتا رہا ہوں نا آپ لوگوں کے معاملات جو ہیں اب اگلی قوموں کو بھی، تو ان کے لیے بھی اس میں آئی اوپننگ ہے. لیکن اگر سمجھنے والے ہوتے تو سمجھ جاتے. اور اس سے مطلب منکر مت بنو، مطلب منکر اول کا اس میں وہ ہوا ہے کہ کیونکہ یہ سب سے زیادہ منکر اول سے مراد یہ ہے کہ اس سب سے زیادہ اپوز کرنے والے تھے، سب سے زیادہ ایمان مسلمانوں کی مطلب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہوئے اور قرآن پاک کا نزول ہوا اور ان کو ایمان کی دعوت دی گئی، تو انہوں نے بہت واویلا کیا، بہت شور کیا، بہت دنگے کیے، بہت فساد کیے، بہت منافقت کی. تو ان کو منع کیا گیا اس سے کہ اللہ پاک نے کہا کہ ایسے مت بنو. اور ولا تشترو، تو تشترو میں دونوں لفظ آتے ہیں کیونکہ اللہ کے الفاظ ہیں، پیارے الفاظ ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا دینا اور لینا، تو اللہ نے اس میں لین دین دونوں کا لفظ استعمال کیا ہے. بے آیاتی، اس کا روٹ آیت ہے، تو آیاتی میری آیتوں کو، سمن جو ہے کسی بھی چیز کا جو اجر ہے یا قیمت ہے، جو کسی بھی چیز کی قیمت، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز بیچنا یا خریدنا، اس میں سے جو قیمت ملتی ہے، قلیلاً کہ تھوڑی قیمت پر، قلیل سے نکلا ہے، تو کہ تھوڑے پیسے دے کر، تھوڑے پیسے لے کر آپ لوگوں نے کیا گنوا دیا. یہ آپ لوگ مطلب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سمجھے ہی نہیں ہو. وہی آیا اور مجھ سے، فتقون، پس ڈرو. یہ ابھی ہم تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس میں اور فرحبون میں کیا فرق ہے. ڈرو کے مطلب ڈرو ہم لے رہے ہیں، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ الفاظ کی ادائیگی میں اللہ پاک نے دو ڈیفرنٹ ورڈ یوز کیے ہیں، تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو یہ ہے. اور اس میں سمجھنے کی بات یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. ابھی اس کا جو ہے بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. اور جو کتاب میں نے اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور اس کے ساتھ کفر کرنے والے اول یا پہلے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑا سا مول نہ لو، اور مجھ سے ہی ڈرو. یہ ابھی 7ویں 8ویں تفسیر میں ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، ہر جگہ ڈرو ہی آ رہا ہے. تو یہ والی جو چیز ہے کہ اس میں قرآن مجید اس وقت جو ہے بنی اسرائیل کے نام اللہ پاک نے فرمایا اس کتاب میں کہ جو اس وقت کے اہل کتاب تھے، قرآن مجید کے نزول کے وقت یہود اور نصارہ کو یہ علم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ آخری نبی ہیں، اور سب جانتے تھے، سب کو واضح تھا، کیونکہ ان کی کتابوں میں ذکر تھا. وہ اپنے خطبوں میں ذکر کرتے تھے بڑی بڑی آوازوں میں کہ ایک اور نبی آئے گا، پھر اس کو ماننا ہے. لیکن جوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور ان کو سارے سائنس ملنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، اللہ کی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ تھے. تو جب ان کو سائنس ملنے شروع ہو گئے تو انہوں نے اپوز اس لیے کیا کہ وہ ان میں سے نہیں تھے بلکہ عرب میں سے تھے.
ان کے لیے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل تھے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک شوق تھا، اور وہ اس کو ماننے کے لیے تو وہ تیار ہی کوئی نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے بس جو ہے ان لوگوں کے دلوں میں بغض، کینہ برپا ہونا شروع ہو گیا، اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ پاک ان کے اس فعل کو یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں ایسے مت کرو۔ تو یہ ایک اس کا پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ آسمانی تمام صحیفوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، سچی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے ان سے مطالبہ کیا قرآن پر ایمان لائیں، کیونکہ وہ اپنی کتاب تورات کی تصدیق کرتے ہیں۔ مزید برآں انہیں تنبیہ کی گئی، انہیں وارننگ دے دی گئی کہ وہ دنیاوی مفادات مثلا مال، دولت یا دنیاوی رتبے کے عوض حق کو نہ چھپائیں۔ مطلب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تحریف کرتے ہیں آیات میں، اور آیات کو چھپاتے ہیں عام لوگوں سے، کیونکہ جو یہودی اور صہیونی دونوں مذاہب میں ان کا جو کتابی علم ہوتا تھا وہ ان کے راہبوں اور جو ان کے پریسٹ جو پادری ہوتے تھے انہی کے پاس ہوتا تھا موسٹلی، اور بس چرچز میں اویلیبل ہوتا تھا، عام لوگوں میں اس کی پہنچ نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ جو بھی بولتے تھے تو ان کو یقین کرنا مطلب کچھ کو کرنا پڑتا تھا مجبوراً، اور کچھ بس وہی مان کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ ان کے لیے ایک وہ تھی کہ اس طرح آپ لوگ اپنے آپ کو ایک بڑا بنانے کے لیے آپ لوگ بہت ساری چیزیں چھپا بھی رہے اور بہت ساری چینجز بھی کر رہے ہو۔ تو اللہ پاک نے اس سے ان کو روکا کہ تھوڑے مال کے بدلے، دنیاوی فائدوں کے بدلے، مال، دولت، رتبہ، کسی بھی ایسی دنیاوی فائدے کے لیے آپ لوگ جو بہت معمولی ہیں اس اللہ کی آخرت کے بدلے، وہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت دنیا آخرت کے مقابلے میں بس اتنی ہے کہ آپ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالیں اور نکال لیں، اور اس پہ جتنا تھوڑا پانی لگا ہوگا تو سمندر سے آپ کی انگلی پہ کتنا پانی لگ جانا ہے۔ تو دنیا مطلب ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت اتنی حقیر ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کی معاملات کو زیادہ آج کل ہر کسی کا یہی حال ہے کہ دنیا میں اتنے زیادہ کھوئے ہوئے ہیں کہ اچھا۔ اب دوسرا سمجھنے کی اس میں بات یہ ہے، ایک اور پھر میں آگے کچھ قرآن و حدیث کے حوالہ جات دوں گی، کہ میں نے کہا تھا فرحبون اور فتقون کو میں کلیئر کروں گی۔ فرحبون بیسیکلی رہب سے ہے، رہب کہتے ہیں جو اس میں بھی استعمال ہوا ہے نا، انگریز یہ جو پریسٹ وغیرہ کے لیے لوگ راہب یوز کرتے ہیں، ہم اردو میں ان کے لیے راہب کہتے ہیں کہ بچنے والا، کہ مطلب چیزوں کو، برائیوں سے یا کسی غلط کاریوں سے اپنے آپ کو جو بچانے والا ہوتا ہے راہب۔ ہم جو اللہ پاک نے جو راہب، رہبانیت اور راہب کا لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب بچانا یا اپنے آپ کو برائیوں سے الگ کرنے والا۔ تو اللہ اس آیت میں ہے کہ کیا میں مجھے سے ڈرتے رہو، یہاں پہ ہے لیکن وہی آیا فرحبون، کہ بس مطلب پورا اقرار کو پورا کروں گا، عہد کو تمہارے، اور مجھ سے ڈرو، مطلب رہب کہ مجھ سے ان کو کہا گیا ہے کہ میری ہیبت سے، مطلب بیسیکلی اللہ کی ہیبت سے بچاؤ اپنے آپ کو، الگ کرو اپنے آپ کو، کہ ایسا نہ ہو کہ ہیبت کے شکنجے میں آ جاؤ۔ تو اس لیے یہاں پہ فرحبون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور فتقون بیسیکلی اس کا اگر ہم کلوزسٹ اس کا مطلب نکالیں تو اس کا مطلب ہے جدا کرنے سے، یا فتق سے اگر ہم اس کا روٹ نکالتے ہیں تو جدا کرنا ہے،
اور اگر ہم اس کا ایک اور مطلب نکالیں تو اس کا مطلب آتا ہے نافرمانی کرنا، کہ نافرمانی نہ کرو میری۔ تو لفظ چونکہ مختلف ہیں تو مطلب ان کے آبویسلی مختلف ہی آتے ہیں، کہ مطلب صرف ڈرو اگر ہم یوز کریں گے تو شاید ہم ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے نا جسٹیفیکیشن نہیں کر پائیں گے، لیکن ہاں ڈرنا اس لیے چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ پاک سے کوئی جو ہے ڈر، چونکہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے بار بار کیونکہ ہمیں یہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے کی حکم عدولی نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی خشیت میں رہیں، اللہ سے گناہوں سے بچتے رہیں تاکہ اللہ کے عذاب سے بھی بچتے رہیں۔ تو یہ چونکہ اللہ کے کلیئر احکامات ہیں تو ان کو ماننا ہر مسلمان کو پر فرض ہے۔ اب کچھ قرآن پاک کی آیات کا حوالہ لیتے ہیں۔ سورہ المائدہ میں ہے، بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ تھا کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مطلب انہوں نے چینج کر دیا۔ تو اب سورہ آل عمران میں ہے، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے ان دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، ایک حدیث ہے مسند احمد کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہود اگر میری نبوت کا انکار نہ کرتے تو ان کے لیے ہر چیز میں برکت ہوتی۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن سلام جو یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے، نے قرآن سن کر فوراً اسلام قبول کیا کیونکہ انہوں نے قرآن کو تورات کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والا پایا۔ اب یہ دیکھیں جو علم والے تھے، جو جن کے دل اللہ نے موڑنے تھے، تو وہ ایسے صحابی بھی گزرے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، کہ اور ابو سفیان اور اس قسم کے بہت سارے ایسے صحابی بھی جو کنورٹ ہوئے، جو دین میں آئے۔ اچھا بہت سارے تو دین میں آئے اور انہوں نے جب آیات اس طرح کی ظاہر پڑھیں، سنی، جو ان کی باتیں تھیں، ان کے بزرگوں کی باتیں تھیں، تو ان کے پیغمبروں کی باتیں تھیں، ان کی کتاب کی باتیں تھیں، تو وہ ظاہر ہے وہ جب آتے تھے سنتے تھے تو واپس جاتے تھے تو آپس میں ڈسکس کرتے تھے، تو ظاہر پتہ سب کو تھا، اندر خانے سب کو پتہ تھا، لیکن چونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے، غفلت گناہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہی والی بات کہ اس وقت تو ایمان کا لیول بہت زیادہ تھا۔ آج کل جب ہمارے دلوں پر اللہ پاک نے غفلت کے پردے ڈال دیے ہوئے ہیں، جو میں آج کل کے حساب سے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبانوں میں دیکھیں، تو جو غفلت کا پردہ ہوتا ہے وہ آپ کو ایمان والی بات اس میں پردہ اتنا ثقیل ہوتا ہے کہ ایمان کی جو تازگی کی جو ہوا ہوتی ہے نا، وہ اس کے اندر جاتی نہیں ہے۔ بس بات یہاں اتنی سی ہے کہ جب بھی نا آپ کسی کو ایمان کی، بہت سارے لوگ ہیں آج کل کے زمانے میں، جب آپ ان کو اللہ کی بات کرو نا تو منہ پھیر لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے۔ تو اگر پتہ ہے تو اللہ کی بات تو اتنی پیاری بات ہے، وہ تو بندہ کہتا ہے کہ ہم سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں، تو اگر کوئی اس وقت وہ نہ سنے یا ان کا دل نہ نرم ہو یا ان کا دل نہ چاہے اللہ کی بات سننے کو، یا ہمارا دل چاہے ہی نہ کہ ہم اللہ کی بات سننے کے لیے بیٹھیں، تو یہ ہمارے ایمان کی بہت بڑی جو ہے کمزوری اور دلوں پر غفلت کے پردے کی دلیل ہے۔ تو خدا را ذکر سے، نماز سے، دعاؤں سے، اللہ سے مانگتے رہا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمیں ایسا نہ بنائے، کیونکہ فتنوں کا دور چل رہا ہے اور ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں، آگے ہماری اولادیں، تاکہ ہمارے دلوں میں ایمان کی تازگی برقرار رہے اور ہم
اللہ سے جڑے رہیں اور اللہ کی حکمتوں کو جو ہے پہچانیں اور اللہ کی رحمتوں کو پہچانیں۔ ہم پہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ گو ہیں۔ تھوڑی سی محنت درکار ہے، تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی دعائیں، تھوڑے سے ایفرٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے محبوب ترین بندوں میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے راستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور بہترین مومنین مسلمانوں میں شامل کروائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔